ایکسٹریم لمٹ ہو گئی کہ زیادتی بھی ہمارے ساتھ کروائی گئی, ہمارے ہی انسٹیٹیوشنس کے ساتھ مینیپولیٹ کر کے, اور اس کے بعد الزامات بھی انہی کو دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گی, ابھی فی الحال کون سی ڈیٹ ملی ہے اور کیا لگتا ہے اس کیس کو کتنا جیسمین جو میڈم ہے کھینچ سکتی ہے, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے اب چیز اوپن مارکیٹ میں آ چکی ہے, آپ کے پاس بہت سی کالز آنے والی ہیں اس پوڈ کاسٹ کے بعد, آپ کو سارے اینکر آپ سے بات شاید کرنا چاہیں گے, کیونکہ اب وہ بھی کھیلے گی, وہ بھی چیزیں اوپنلی لائے گی, اس نے بہت سی چیزیں تیار بھی کی ہوں گی. دیکھیں ہم جب یہاں بیٹھتے ہیں نا تو ہم اپنا ہوم ورک کر کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں, ہم کس طرح کسی سے پوچھیں گے, کیا کریں گے, کس طرح اس کو پھنسائیں گے, کس طرح اس کے اندر کی بات نکلوائیں گے, کیونکہ ہم اینکر کا کام ہی ہوتا ہے. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اب آپ کو تیار رہنا ہے, کیونکہ میرے لیے تو قابل احترام وہ بھی ہے, میرے لیے قابل احترام آپ بھی ہیں, لیکن جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو. سر مجھے بتائیں کون سی ڈیٹ ملی ہے اور کیا لگتا ہے یہ کیس کہاں جا کے کروٹ بیٹھے گا, کہاں کروٹ بیٹھے گا؟ تینوں کیسز کی جو ڈیٹ ہے وہ 21 کی ہے. 2 کیسز میں آئی او کو ڈائریکشن ہے کہ آپ چارج شیٹ سبمٹ کریں, اور ایک میں جیسمین صاحب کو ڈائریکشن ہے کہ آپ آ کے ایویڈنس دیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں کہ ابھی بھی ساتھ کے بہت سے پرسنل ڈاکومنٹ, CNIC, پاسپورٹ, چیک بکس وہ پوزیشن میں جیسمین کی, جس کو وہ کسی وقت بھی مس یوز کر سکتی ہے, اور وہ ہم نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں اتھارٹیز کو. اور سیکنڈ چیز میں آپ کو بتاؤں, لا یہ کلیئر کہتا ہے کہ اس طرح کے آفینسز میں اسٹریچری گراؤنڈ رائٹ دیتا ہے اکیوز کو کہ اگر 1 سال کیس پروسیڈ نہیں ہوتا تو ہی ہیز اے رائٹ ٹو گیٹ دا بیل وداؤٹ ٹچنگ دی میرٹ آف دا کیس. اور 1 سال ہونے کے باوجود بھی ہماری بیل اپلیکیشنز پینڈنگ ہے اور کورٹ میں کوئی پروسیڈنگ آگے نہیں بڑھی. تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کھانا ہے. میں جاتے جاتے آپ سے کوئی میسج لینا چاہوں گی, آپ اداروں کو, اپنے لوگوں کو, دیکھنے والوں کو کیا میسج دو گے تاکہ آپ کی بات ان تک پہنچے؟ میں میسج یہی دوں گی کہ میں ایک ویٹرن کی بیٹی ہوں, اور میں خود ایک 3rd جنریشن ملٹری آفیسر ہوں, اور میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے, اور مجھ سے ابھی تک کوئی ملا نہیں ہے. آپ سے کوئی بھی نہیں ملا؟ کوئی بھی نہیں ملا ابھی تک, کسی نے میرے اینڈ کی اسٹوری نہیں سنی. کیا تھا اپنے اداروں تک؟ میں نے ہر روز اپلیکیشن لکھی ہے, ہر روز اپنی اسٹوری اپلیکیشن میں ہر روز لکھی ہے. دیر از ناٹ اے سنگل پرسن جس کو میں نے اپروچ نہیں کیا تھرو اپلیکیشن. میں جیسمین منظور نہیں ہوں, میں کوئی جرنلسٹ نہیں ہوں, میں کوئی میڈیا پرسن نہیں ہوں, لیکن میں اس قوم کی بیٹی ہوں, اور میرے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے جیسمین منظور نے اور میرے ایکس ہسبینڈ نے کہ اگر مجھے اس دنیا میں انصاف نہ ملا تو قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. یہ سب رسپانسبل ہے میری اس حالت کے لیے, میری اس کنڈیشن کے لیے, میری کریکٹر اسیسینیشن کے لیے. بہتان تب تک معاف نہیں ہوتا جب تک خود نہ کرے, اور میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں اگر مجھے اس وقت انصاف نہ دیا گیا. اور میں ویٹ کر رہی ہوں 1 سال سے کہ اب مجھے انصاف ملے گا, اب مجھے انصاف, اور جب مجھے لگتا ہے انصاف ملنے والا ہے نیکسٹ اسٹیپ آ جاتے ہیں, میں ریسٹ ہو جاتی ہوں, میں کہیں اور اٹھائی جاتی ہوں, مجھے ابڈکٹ کر لیا جاتا ہے, مجھے ابڈکٹ تک کیا گیا, اور وہ ایویڈنسز میں دوں گی جب رسپیکٹیبل چیف آف آرمی اسٹاف آپ نے لیڈی آفیسر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ میسج دیا کہ ہماری عزتیں, ہماری جانیں سب کے محافظ ہیں آپ, میں آپ کی بیٹی ہوں, مجھ سے ملیں, اور اگر میں گلٹی ہوتی ہوں تو مجھے ادھر ہی پھانسی دیں, مجھے یہ زندہ رہنا ہی نہیں. یہ لائف سیکنڈ لائف تھی میری, مجھے نہیں چاہیے. اس ضلالت کے ساتھ جو جیسمین منظور میرے ساتھ کر رہی ہے, اینڈ نو ون از ٹیکنگ اسٹینڈ فار می. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ایک دفعہ ملیں, اور اف آئی ایم گلٹی تو مجھے ہینگ کریں, اف آئی ایم ناٹ گلٹی تو جو گلٹی ہے ان کو وہ سزا دیں کہ آئندہ کسی بیٹی کے کیریکٹر پہ بات نہ کریں. چلیں جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ وقار سر, آپ آئے, اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ کچھ اچھا ہم دیکھنے کو ملے گا, اور اگلی جو ٹرائل ہوگی اس پہ ہم کچھ اچھا رسپانس دیں. السلام علیکم ناظرین, اٹس می عظمیٰ طاہر, اور یہ جو ویڈیو ہے بہت خاص اس حوالے سے کہوں گی کیونکہ ہماری میڈیا کا, ہمارے کہتے ہیں صحافت کا ایک بہت بڑا نام جیسمین منظور, جس پہ اس وقت میں بات کرنے جا رہی ہوں. بظاہر تو میں نے بات نہیں کرنی تھی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ میری پوڈ کاسٹ میں آئیں, ہمارے چینل پہ آئیں, اور آنے کے بعد اپنا بیان دیں, جس طرح وہ مختلف چینلز پہ جا رہی ہیں, اور جانے کے بعد وہ کلیم کرتی ہیں سعد رفیق پر, اس کی مسز پر. تو میں نے اپنے بہاف پہ بہت کوشش کی, کل بھی ان سے بات کی, انہوں نے رسپانس بھی مجھے بہت اچھا دیا تھا کہ میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کے پروگرام میں آؤں. میں نے ان سے کہا تھا کہ انم کا انٹرویو میں نے سب سے پہلے انم کا انٹرویو میں نے لیا تھا, اس کے بعد جا کے پھر ارشاد بھٹی اور دوسرے لوگوں نے
پھر جا کے انٹرویو کیا تھا. اس کی تمام چیزیں آئی تھنک ایک کلپ میرے انسٹاگرام پہ بھی پڑی ہوئی ہے, فیس بک بھی پڑی ہوئی ہے, لیکن وہ پبلش نہیں ہو پایا ابھی. وہ بظاہر کچھ چیزیں تھیں چینلز کی, کیونکہ چینلز بھی چیزیں دیکھتا ہے کہ ایک اینکر ہے, اس کا نام ہے, اور پہلے ہمیں ان کا موقف لینا چاہیے, پھر ہمیں دوسری پارٹی کا چیزیں چلانی چاہیے. تو اپنے چینلز کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور چینل نے ریگارڈ دیا جیسمین منظور کو, وہاں کے لوگوں نے بہت عزت دی. انہوں نے کہا جی ہمارے ملک کا بہت بڑا نام ہے, سرو کیا انہوں نے ہمارے ملک کے لیے, اور صحافت 30 سال سے ان کی صحافت جو کیریئر ہے وہ چل رہا ہے. لیکن بات یہ آتی ہے کہ جو چیزیں وہ جگہ جگہ بیٹھ کے بول رہی تھی سارے اینکروں کو, یوٹیوبروں کو, ویلاگروں کو انہوں نے بتائی تھی, تو میں چاہتی کہ میرے ساتھ بھی وہ انٹرویو دیں. میں نے کوشش کی, ابھی تک فی الحال اسٹل کوئی جواب نہیں آیا. تو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لوں جس میں چھوٹی سی چیزیں بیچ میں لگا دوں گی. انم سے بھی اسی طرح ہوا تھا کہ انم نے کہا کہ وہ اپنا موقف آپ میرے سامنے یا ہمارے چینل کے سامنے رکھنا چاہتی ہے, اس کی چیزیں آپ تک لائیں. اس سے پہلے وہ اس چیزیں چینل پہ نہیں آئی تھی, وہ بظاہر بیک پہ تھی, فرنٹ پہ آ کے بات نہیں کر رہی تھی. تو میں نے کہا جی جو بھی چیزیں جب جیسے منظور صاحبہ آ کے تمام چیزیں بتا رہی ہیں تو آپ کو بھی رائٹ بنتا ہے آپ آ کے اپنی چیزیں کلیئر کریں. تو سب سے بڑا مین پوائنٹ تو یہ تھا کہ جو بھی انم نے بتایا وہ آئی تھنک میرے چینل کے پاس موجود ہے, اور تھوڑا بہت میرے پاس ہوگا کیونکہ میں نے اس وقت اتنی مزید ریکارڈنگز نہیں کی تھی, تھوڑا بہت میرے پاس بھی موجود ہے, ان کے لائر موجود تھے, وہ موجود تھی. لیکن ان کی جو بھی سوالات تھے, جیسے منظور نے جیسے کہا کہ جی ان کو ہنی ٹریپ کیا گیا, اس کا میں نے ان سے پوچھا, میں نے ان سے یہ پوچھا کہ جی آپ نے کیا جیسے منظور کے اوپر ڈاکہ ڈالا تھا, آپ نے مطلب ان سے میاں سے شادی کی تھی؟ تو انہوں نے تمام چیزوں کے جواب دیے تھے. اب اصل کہانی کیا ہے یہ تو خدا جانتا ہے یا وہ دونوں جانتے ہیں, لیکن بات یہ آتی ہے کہ دونوں لوگوں کو اپنا حق بتانے کا, اپنی چیزیں آپ تک لانے کا حق اس لیے ہے کہ جب ایک بندہ میڈیا میں آ جاتا ہے تو پھر کوئی بات چھپی ڈپی نہیں رہتی. اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں مظاہر جو ہمیں لگتا ہے ہم نہیں بتاتے, یا آپ کو بھی پتہ ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید ہم نہیں بتا رہے ہوتے. تو وہ چیزیں بھی ایسی ہیں جو ان دونوں کو ہی پتہ ہوں گی, جو باتیں میں نے پوچھی. باقی رہی بات عمر میں بڑی یا چھوٹی یہ کچھ نہیں ہوتا, بات تو محبت کی تھی. محبت ہو تو لوگ چھوٹی عمروں کی لڑکیوں کے ساتھ بھی نباہ نہیں کرتے, اور محبت نہ ہو تو چھوڑ دیتے ہیں. اور محبت ہو تو میں نے ایسے خوبصورت جوڑے دیکھے کہ زندگی بھر بھی ساتھ چلتے ہیں, جس کی مثالیں باہر سے جو اکثر لڑکیوں سے لوگ شادی کرتے ہیں وہ نہیں چھوڑتے, وہ رکھتے ہیں. کوئی رہتا ہے کہ کوئی کسی کے برے وقت میں ساتھ ہوتا ہے. تو اس چیزوں کو ہٹا کے اگر وہ انم کہتی ہے کہ جی میں ان کی ڈیورس ہونے کے بعد اس کی زندگی میں آئی ہوں, اگر ڈیورس ہو جاتی ہے تو میرے خیال سے اس کا رائٹ تھا, وہ شادی کر سکتی تھی. اس پہ کوئی یہ نہیں تھا کہ اس نے ساتھ سے کیوں شادی کی, ہو سکتا ہے اٹیچمنٹ ہو سکتا ہے وہ ان کے گھر میں آتا جاتا ہو اور اس وجہ سے اس کو لگتا ہو کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے. انم نے اپنی پوری سٹوری آپ لوگوں سے شیئر کی ہے کہ کس طرح سے اس کا شوہر عدنان جو ایکس ہسبینڈ تھا وہ ٹارچر کرتا تھا, وہ کس طرح سے اس کے ساتھ پرابلمز ہوئی تھی. تمام ایویڈنس اس نے چیزیں اپنی دی, اور پھر یہ بھی کہا کہ جی اس نے نکاح پہ نکاح نہیں کیا تھا, اور کچھ عرصے بعد جب کہتے ہیں مدت پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد عدت کے بعد اس نے یہ نکاح کیا تھا, اور اس کی فیملی کے لیے سب نے بیٹھ کے کیا تھا. خیر یہاں پہ جیسے منظور نے بھی جو چیزیں بولی ہیں کہ جس کے پیسے کھا گئے ہیں, اس کو مارا ہے, وہ تمام چیزیں وہ ہیں جو بھی اس وقت عدالت میں چل رہی ہیں. کیا کہنا یہ ہے کہ جیسمین صاحبہ بہت بولنے والی, بہت بولڈ, بہت کانفیڈنس بندی. پہلے اگر آپ نے مطلب میں یہ سوچتی ہوں کہ پہلے اگر اس نے اپنا کلیم کیا ہے لاکھوں کروڑوں روپے کا, تو وہ اس وقت اس نے کلیم مارنے کا کیوں نہیں کیا, اس وقت اس نے چیزیں کیوں نہیں کی. میں مانتی ہوں ہو سکتا ہے بیچ میں لڑائی جھگڑے ہو سکتا ہے ساتھ میں ایک دفعہ ہاتھ بھی اٹھایا ہو, لیکن وہی بات ہے جہاں میاں بیوی ہوتے ہیں وہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو مارا جائے, اور غلطی سے اگر مرد نے ہاتھ بھی اٹھایا تو پہلی بات تو اس کو ہاتھ اٹھانا نہیں چاہیے, اور اگر آپ کی محبتیں ہیں تو وہ چیز کو بھلا کے زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے. یہی ہمارے والدین بھی سکھاتے ہیں کہ جی ریلیشن کو چلانا پڑتا ہے, اور کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, ہر بندے میں کہیں نہ کہیں خامیاں ہوتی ہیں. اب اس وقت بہت سی چیزیں مارکیٹ میں آ چکی ہے, بہت سے لوگوں نے ان کا اوپینین لیا ہے, ان کو بٹھایا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنے وٹنس سارے ثبوت پیش کر دیے ہیں, جہاں پر انہوں نے بتایا کہ میں نے نکاح پہ نکاح نہیں کیا تھا, چیزیں کہاں سے ہوئی تھی, ٹرانزیکشن جو ساتھ کے بینک سے جیسمین کو بھی ٹرانسفر ہو رہی تھی, وہ پیسے کے ڈاکومنٹس کی بقال انہوں نے تمام چیزیں دکھا دی ہیں. اس کے علاوہ وہی بات آتی ہے میں کیا تھی, میں افسر تھی, جیسے انم جو بھی تھی, ہم اس پروفائل کو ہٹا کے اگر بات کریں بیسیکلی وہ انسان ہے. جیسمین بھی ایک انسان اور ایک عورت ہے, تو ہم دو عورتوں کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ بات کرتے ہیں اگر
دونوں کے ریلیشن لڑائی جھگڑے کی وجہ سے نہیں چلے، اور یا ہم کسی پہ الزامات لگا رہے ہیں، اور جب ہمارے آپس میں نفرت شروع ہو جائے یا ہم ایک دوسرے کو چھوڑ دیں تو ہم اس پہ کچرا کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ مجھے بہت برا لگتا ہے. باقی یہ ہے کہ رب کو پتہ ہے کہ اصل کہانی کیا ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو دونوں کے بیچ میں ضرور ہے جو ہم تک نہیں پہنچنا. لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ اگر ساتھ ایسا تھا تو آپ تو بہت اوور اسمارٹ تھی، آپ نے کیسے ایکسیپٹ کر لیا ساس سے شادی کرنا. اور اگر آپ نے ساس سے شادی بھی کی تھی تو اس کا مطلب اس وقت وہ بھی اسٹرانگ تھا، وہ بھی پیسے والا تھا، وہ آپ کو پیسے بھی دیتا تھا اور آپ سے پیسے بھی لیتا تھا. تو میاں بیوی کے پیسے ایک دوسرے کے پیسے ہوتے ہیں، اس وقت یہ تیرا میرا نہیں ہوتا. یہ چیزیں اگر ہم ذہن میں سوچ لیں کہ جی تمہاری کمائی میری کمائی، تو آئی تھنک زندگی میں ہر بندہ اور بندی ایک دوسرے سے محبت نہیں کر پائیں گے، وہ اپنے بچوں کے لیے اپنی نسلوں کے لیے کوئی چیز نہیں بنا پائیں گے. اس وقت انم حسن کا جو کیس چل رہا ہے، جو بظاہر انم سعد ہیں ان کا جو کیس چل رہا ہے وہ مارکیٹ میں آ چکا ہے. ساتھ ساتھ جیسمین منظور کا بھی موقف آ چکا ہے. بیچ میں کوشش کروں گی ان کے ڈاکومنٹ جو مجھے تک پہنچے ہیں انم کے، اور جو ایف آئی آر انہوں نے لانچ کرائی تھی، اور کتنی ایف آئی آر کہتے ہیں وہ خارج ہو چکی ہیں، اور کتنے پہ بھی کام چل رہا ہے. اور باقی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا یہ تھا کہ اب تک جو فائل ہوتی ہے جس بہا پہ ان کو وہ دی جاتی ہے، ضمانت دی جاتی ہے، وہ عدالت تک پہنچی ہی نہیں ہے. تو 8 مہینے سے اگر یہ کیس چل رہا ہے، عدالت تک فائلز نہیں پہنچ رہی ہے، تو یہ بھی کچھ سمجھ میں نہ آنے والی کہانی ہے. اب دونوں طرف کی باتیں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لوگوں نے باتیں تو سنی، اور تکلیف ہوتی ہے. ہم کسی کی پرسنل زندگی کو ڈسکس کرتے ہیں، کوئی اچھی بات تو نہیں ہوتی. ہر بندہ بیٹھ کے مسالہ لگاتا ہے، باتیں ایڈ کرتا ہے، اس پہ مونوگرام لگاتا ہے، اس پہ تھمز نیل لگاتا ہے. تو ضلالتیں تو ہے نا، یہ کوئی خوبصورت پروگرام تو نہیں ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں، خوبصورت پروگرام تو نہیں ہے. لیکن میں ایک بات سوچتی ہوں کہ یہ تمام چیزیں کاش نہ ہوں، کاش ایک دوسرے سے ہماری نفرتیں ایسی نہ ہوں. اور ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب ہم کسی کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں تو ہم اس کے اچھے پلوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. خیر ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو اس تک بہت سی چیزیں اوپن ہونی ہیں، اور آئی تھنک شاید بہت جلد جیسے منظور کا شاید وہ میرے ساتھ ہوں اور ہم چینل پہ ان کا شو کریں. ہو سکتا ہے میرا شو آن ایئر ہو جائے انم والا، اور جیسمین صاحبہ بھی میرے پاس آ جائیں تو ہم ان کا شو بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ چیزیں جو بھی ہیں جو قانونی طور پہ ہو رہی ہیں وہ سالو ہوں. کیونکہ ہم نہیں لڑ سکتے، ہماری جنگ قانون کی نہیں ہے، ہماری جنگ عدالتوں تک کی نہیں ہے، ہماری جنگ ہی نہیں ہے. ہمارا تو موقف جو ان کا موقف ہے وہ آپ تک لانا ہے. ہم لوگوں کی آواز بن سکتے ہیں، ہم لوگوں کا اظہار آپ تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی رائے سوچ کے دے تو سکتے ہیں، لیکن ہم 100% نہیں ہو سکتے. کیونکہ ہر انسان اپنے دماغ سے سوچ رہا ہوتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس نے مارا بھی ہوگا، اس نے یہ بھی کیا ہوگا. کیونکہ آج کل کی دنیا ایسی ہے، آج کل یہ سب کچھ ہو رہا ہے، عورتوں کو مارا جاتا ہے اور ساتھ زیادتی کی جاتی، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. لیکن اصل وجوہات ہمیں تب پتہ چلیں گی جب چیزیں کھلیں گی، اور اصل کھلیں گی تب جب پراپرلی ڈیپلی جو عدالتیں ہیں وہ اس پہ کارروائی کریں گی، تمام وٹنس چیزیں لے کر آئیں گی. اور انم نے بھی بہت سارے ڈاکومنٹ سامنے رکھے ہیں، اور جیسمین صاحبہ کی ایک چیز پہ انہوں نے شاید مجھے بھی لگتا ہے مجھ تک ایک ویڈیو پہنچی تھی جس میں ان کی آئز اتنی جو تھی وہ ڈیمیج تھی اور پوری سویل تھی. میرا ایک سوال ہے، مطلب میں ایک سوال کرتی ہوں، ٹھیک ہے آپ کو مارا ہوگا، مطلب میری پچھلے دنوں میں ٹینس کھیل رہی تھی اور مجھے یہاں پر بال لگتی ہے، لڑکا کھیلتا تو ہٹ کرتا ہے تو بال یہاں لگتی ہے. اس کے بعد 4-5 دن تک وہ بال میری آنکھ کی وجہ سے آنکھ میری سویل ہو جاتی ہے، اور وہ میں نے ویڈیو پراپر بنائی، پکچرز بنائی، اور وہ میرے پاس ابھی تک سیف ہے کیونکہ میں اپنی آنکھ کو نوٹ کر رہی تھی کہ میری آنکھ کی پوزیشن کیا ہو رہی ہے. تو یہاں پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کی آئز کی یہ ویڈیو ہے، اتنی تصویر ہے، تو وہ تصویر پوری کہاں ہے؟ وہ تصویر پوری کیوں نہیں آئی؟ مطلب آپ پبلش کر دیں اچھی بات ہے، آپ کا فیس ہے نا، یہ میرا فیس ہے، ٹھیک ہے، اس فیس پہ اگر یہاں چوٹ ہے تو میں اس کو نہیں دکھاؤں گی. اگر آپ کے اوپر اتنے سوالات اٹھ رہے ہیں، سوری جیسمین صاحبہ، تو آپ کو سب سے پہلے وہ ویڈیو لانچ کرنی چاہیے، وہ پکچر لانچ کرنی چاہیے جس کے بھی آپ پہ آپ کو کہا جا رہا ہے آپ کو نہیں مارا گیا. وہ جو پکچر تھی وہ آئی تھنک کسی بندی کی تھی، مجھے اس بندی کا نام ابھی یاد نہیں آ رہا، وہ کسی بندی کی تھی جو فیب میں آپ نے اس کی لگائی تھی، اس کے بعد اس کو آپ نے ڈیلیٹ کر دیا تھا، اور وہ پھر آپ نے کراپ کر کے پکچر کو یوز کیا کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ واقعی ہوا ہے تو آپ پلیز اپنی یہ جو ویڈیو یا پکچر ہے وہ پورے فیس کی دکھائیں. اور باقی تو کہتے ہیں جی اے آئی سے سارے کام ہو جاتے ہیں، شکلیں بگڑ جاتی ہیں، کپڑے اتر جاتے ہیں، تو بس تو فی الحال کہنا نہیں چاہیے. لوگ تو بندوں کو آپس میں بندی سے کسی بھی کرا رہے ہوتے ہیں، تو اتنا زیادہ تو ایڈوانس ٹیکنالوجی چل چکی ہے کہ کچھ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. لوگوں کا کریکٹر خراب کرنے میں 1 سیکنڈ لگتی ہے. یہ تمام چیزیں وہ تھی جو بازار میرے دماغ میں آئے.
مجھے بس امید ہے کہ ہو سکتا ہے میرا وہ پروگرام جو میں نے انم کا سب سے پہلے کیا تھا وہ لانچ ہو جائے, وہ چل جائے, جس میں بیٹھ کے اس نے فرسٹ ٹائم انٹرویو دیا تھا. باقی دونوں کو سامنے بیٹھنا چاہیے, جو بھی پرابلم ہے پیسوں کے وہ سالو کرنے چاہیے. مارنے کا حق کسی مرد کو کسی عورت کو نہیں ہے. میں کہتی ہوں ایک عورت کو بھی مرد کے ساتھ زیادتی کرنے کا حق نہیں ہے اور مرد کو بھی عورت کے ساتھ زیادتی کرنے کا حق نہیں ہے. جو بھی آپ نے 4 سال آپ رہے, اب آئی تھنک 35-36 سال کے ہوں گے, آئی تھنک اتنے سال کے تو ہوں گے. تو جو بھی ہے آپ کی اچھی ایج ہے, معقول آپ اس عمروں پہ آ چکے ہیں جہاں پہ آپ اچھے فیصلے کر سکتے ہیں. اور غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں, میں یہ نہیں کہتی, غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. جو بھی غلطی ہے اس کو ملا کے ان چیزوں کو سالو کریں اپنی زندگی میں. جیسمین صاحبہ دوبارہ چاہیں کام اسٹارٹ کریں, آپ بہت اچھی اینکر ہیں, بولنے والی ہیں اور آپ کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گی, مانتی ہوں کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی بھر بھلائی نہیں جاتی, لیکن اس کا فیصلہ اب رب تو کرے گا, ظاہر سی بات ہے. ہم دنیا میں بھی کہتے ہیں نا, ہم چیٹ کر کے پیسہ کھلا کے تمام چیزیں کر لیتے ہیں, لیکن اللہ کی عدالت سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے جہاں پہ ہماری ہر گناہ اور سزا جزا ہمیں ہر چیز ملتی ہے. ہمارا ایمان جب اس رب پر ہے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ اوپر آخرت میں انصاف کرے گا, تو بس یہ سوچتے ہوئے چیزوں کو بہتر کریں. اور میں چاہوں گی کہ آپ میرے پروگرام میں آ کے ضرور بیٹھیں اور مجھے بتائیں. جو آپ مختلف جگہوں پہ بیٹھ رہی ہیں, میں آپ کی منتظر ہوں کہ آپ میرے پاس بھی آئیں. جس طرح سے چیزیں آپ نے اور جگہوں پہ رکھی ہیں, میں بھی آپ کی سننا چاہتی ہوں, لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں. خیر, اسی ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتی ہوں کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں, کیونکہ میں نے انٹرویو کیا ہے ان کا اور اس کے بعد وہ انٹرویو رک سا گیا ہے. مطلب بہت سی وجوہات ہیں, میں بولنا نہیں چاہوں گی, لیکن رک سا گیا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ اب جب کہتے ہیں بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے تو پوری باہر آ جائے, اور بلی آ کے بتائے کہ وہ بلی ہے یا شیر. تو یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.